سے باہر نکلتے ہیں، صبح کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی نظر اچانک پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ رکا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک اونٹ ہے، آپ کو وہ اونٹ پسند آ گیا، آپ ان قافلے والوں کے پاس گئے، وہ مسافر تھے، آپ نے ان سے کہا کہ مجھے یہ اونٹ پسند ہے، میں یہ اونٹ تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ اونٹ آپ کو دینے کے لیے راضی ہیں، ہم یہ اونٹ آپ کو دینے کے لیے راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ وہ حساب کتاب ہوا، ریٹ طے ہو گیا۔ تو اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو سیر کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا، تو میں نے تم سے بات کی اور تم سے ریٹ طے کر لیا، فلہذا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں واپس جاتا ہوں اور تمہیں پیسے بھجوا دوں گا، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ اب ان لوگوں کا ارادہ تھا یا نہ تھا بیچنے کا؟ اونٹ بیچنے کا ارادہ تھا یا نہ تھا؟ لیکن انہوں نے آقا علیہ السلام سے حامی بھر لی، ٹھیک ہے آپ یہ اونٹ لے جائیے اور اس کے پیسے بھجوا دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے اونٹ کو لیا اور مدینے کی طرف چل دیے، مدینے کی طرف چل دیے۔ اب آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، اب وہ جو 9 قافلے والے تھے وہ پیچھے سے تک رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں، اب سب قافلے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نظر سے اوجھل ہوئے، نظر نہ آنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یار ایک شخص آیا، ہم اسے جانتے تک نہ تھے، ہم اسے پہچانتے نہ تھے، اس نے ہم سے اونٹ کا سودا کیا، ہم سے اونٹ لے گیا، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ایک شخص کہنے لگا لگتا ہے وہ ہم سے اونٹ ہتھیا گیا۔ پھر ادھر ایک شخص کھڑا، یار ہتھیا چھوڑو تم اس بات کو۔ جب میں نے اسے دیکھا کہ جب وہ ہنس رہا تھا تو اس کے جو دانت تھے اس کا عکس پہاڑوں پر پڑ رہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب وہ باتیں کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، وہ تم سے اونٹ لے گیا، تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو۔ جب یہ بات تیسرے شخص کے منہ سے نکلی تو خیمے میں ان کی ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے پردہ سائیڈ پر کیا، پردہ سائیڈ پر کر کے کہتی ہے کہ کوئی اونٹ نہیں ہتھیا گیا، میں اس شخص کی ضامن ہوں، اگر وہ واپس نہ آیا، اگر وہ واپس نہ آیا تو پیسے میں دوں گی۔ انہوں نے کہا لگتا بات بن گئی، یہ اس شخص کو جانتی ہوگی۔ کہا کیا تم اس شخص کو جانتی ہے؟ کہا جانتی نہیں، جب تم آپس میں سودا کر رہے تھے، جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے پردے کو اٹھا کر دیکھا اور وہ جب بات کر رہا تھا اس کے چہرے کو دیکھا، تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو یاد رکھو کہ جتنا حسین چہرہ وہ تھا ایسا چہرہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اگر وہ نہ آیا تو اس کے پیسے میں دوں گی، میں اس کی ضامن ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جنہوں نے دیکھا کیا بات، آقا علیہ السلام پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یہ اونٹ میں لے کر آیا ہوں، اس کے پیسے لے جاؤ اور جا کر ان قافلے والوں کو دے دو۔ وہاں پر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق پیسے دے دیے، پیسے دیے
تو کہنے لگے کہ ابھی پیسے اپنے پاس رکھو، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص ہے کون؟ کہا کہ جسے لوگ محمد کہتے ہیں۔ کہا اچھا یہ محمد تھا؟ کہا کہ پیسے چھوڑو، ہمیں پہلے اس کی بارگاہ میں لے چلو۔ تمام قافلے والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی حضور ہمیں کلمہ پڑھائیے، واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ تمام قافلے والے مسلمان ہو گئے۔ حضور جنہوں نے دیکھا پھر ایمان لے کر، اتنا حسین چہرہ، کیا کہا انہوں نے؟ اتنا حسین چہرہ جس کا ہو وہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ان کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے روز اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام سے بہت پیار کرتا تھا یہودی۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس گلی سے گزرنا ہے، وہ کسی دروازے کے پیچھے چھپ جاتا، آقا علیہ السلام کو دیکھتا، دل خوش ہو جاتا۔ کبھی کسی پہاڑ کی طرف اوڑ گئے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں سے گزرنا ہے، میں زیارت کر لوں۔ اسی طرح راستوں میں اس نے چھپ کر آقا علیہ السلام کی زیارت کر لی، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ سارا خاندان یہودی تھا۔ اچھا اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ جب کوئی شخص اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکے تو یاد رکھو وہ پھر کانٹے کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا، بیمار ہو گیا۔ اب باپ اس لڑکے کو لے کر کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، باپ بڑا پریشان۔ حکیموں نے دیکھا، کہا کہ کوئی مرض تو ایسا نظر ہی نہیں آ رہا۔ حکیموں کو کیا پتا تھا کہ یہ کون سا مرض ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہے، عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہے، اس کا علاج تو دیدار مصطفیٰ ہے۔ سب حکیموں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہیں پہنچ نہیں۔ اب بیٹا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے، باپ نیچے زمین پر بیٹھا چارپائی کے ساتھ سر پریشان ہے، رو رہا ہے کہ میرا بیٹا کیسے صحیح ہوگا۔ آخری بیٹے نے کہا ابا میرا آخری وقت ہے، میری حاجت ہے، کیا میری حاجت پوری کر دے؟ بیٹے باپ نے جب سنا تو باپ نے کہا بتا بیٹا کہ کیا حاجت ہے تیرا؟ کہا باپ پوری کریں گے؟ ہاں بیٹا تو بتا تو صحیح۔ وہ باپ ہی باپ کیا کہ بیٹے کا آخری وقت ہو اور وہ کوئی حاجت پیش کرے اور باپ حاجت کو پورا نہ کرے۔ باپ حاجت کو پورا نہ کرے۔ بیٹے نے کہا ابا بات سنو، بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی سے پیار کرتا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے سنا چھوڑ دیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں جاتا ہوں، انہیں ساری صورتحال بتاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ تیمارداری کے لیے آئے۔ اب وہ یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچ کر عرض کرتا ہے اے مسلمانوں کے نبی، میرا بیٹا یہودی ہے لیکن آپ سے پیار کرتا ہے، اس کے آخری لمحات ہیں، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں، صحابہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس گھر پر پہنچتے ہیں۔ کہا باپ نے بیٹا اٹھ، تیری محبت کے مرکز آ گئے ہیں، اٹھ بیٹا تیری محبت کے مرکز آ گئے۔ بیٹے کے کانوں میں آواز گئی، بیٹے نے اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پایا، لیکن آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے۔
کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے اپنی محبت کا اظہار کسی سے نہیں کیا، مجھے ڈر تھا کہیں میرے عزیز و اقارب مجھے مار نہ دے، یا رسول اللہ اب تو میرا آخری وقت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے مسلمان کر لیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دروازے کی اوڑ میں کھڑا ہو کر، پہاڑوں کے پیچھے کھڑا ہو کر، درختوں کے پیچھے کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کیا کرتا تھا، آپ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اچھا، مسجد نبوی کے دروازے پر بھی کھڑا ہوتا تھا، آپ کا گزر ہوتا تو میں آپ کی زیارت کرتا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جنگوں پر بھی جاتے تھے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نمازیں بھی پڑھا کرتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے صحابہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کلمہ تو آپ بڑھا دیں گے، نہ میں کسی جنگ پر گیا، نہ میں نے نماز پڑھی، میرا آخری وقت ہے، یا رسول اللہ یہ عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، بخشوانا میرا کام ہے۔ تکبیر، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت نہیں قبول ہے۔ آقا نے فرمایا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بچہ مسلمان ہو گیا، روح پرواز کر کے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ میت جو ہے مسلمان کی میت ہے، میں یہودی ہوں، اے مسلمانوں کے نبی اب یہ جنازہ میرے گھر سے تو نہیں، آپ لوگ ہی اس کا انتظام فرمائیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس جنازے کو میرے گھر پر لے چلو، اس میت کو میرے گھر پر لے چلو۔ عزیزان گرامی اس کی قسمت دیکھیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، جنگوں پر نہیں گیا، اب اس کا قسمت دیکھیں، اس کا نصیب دیکھیں۔ آقا نے فرمایا کہ اس میت کو میرے گھر پر لے چلو، اس میت کو گھر پر لے جایا گیا۔ کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے نہلایا۔ نصیب دیکھیں، جو آقا سے پیار کرتے ہیں، جو آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ اور عزیزان گرامی جب جنازہ پڑھنے کا ٹائم آیا، جب گھر سے میت کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی میت کو کاندھا دیا، خود ہی میت کو کاندھا دیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ لڑکا، کتنا خوش بخت ہے وہ لڑکا کہ جس کے میت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاندھا دیا۔ اب چل پڑے ہیں، جا رہے ہیں، اور جنازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتارا۔ بعد میں کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ جب جنازے کے ساتھ آپ چل رہے تھے تو آپ نے اپنا پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھا تھا، آپ پنجے کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ اس جنازے میں فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، اس جنازے میں فرشتے بھی آئے ہوئے تھے۔ پتہ چلا جو آقا سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے جنازے میں فرشتے بھی آئے تھے۔ بے شمار واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ یاد رکھیں انسان کی بقا، انسان کی نجات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام لو، اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔
انسان جس وقت قبر میں جاتا ہے کوئی رشتہ دار تیار نہیں ہوتا جانے کے لیے. اگر جائے گی تو ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی, فرشتے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اگر انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا تو یاد رکھو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.